اہل بنا دے۔ ہر آدمی شفاعت کا طلبگار اور متمنی ہوگا، لیکن یہ قرآن کو نہ سیکھنے سمجھنے والا وہ کائنات کا سب سے بڑا بدترین شخص ہے کہ اس کی شفاعت کرنا تو دور کی بات، اس کی تو میرا پیغمبر اللہ کے سامنے شکایت لگائے گا۔ اور یہ بات کوئی روایت حکایت سے نہیں، یہ رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، 19واں پارہ ہے، اس کا پہلا رکوع دیکھ، پہلا صفحہ دیکھ، سورۃ الفرقان ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تو یہ کل قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم وہ قرآن کا مجرم ہوگا۔ اسی کے ساتھ بخاری کی حدیث سنیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بے شمار خوش نصیب سعادت مند وہ لوگ ہوں گے کہ جو میدان معاشر میں اللہ کی رحمت سے جنت میں ان کو پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ بعض وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں میرے شفاعت بالاذن کے ذریعے رب ان کی بھی نجات اور بخشش کر دے گا۔ بعض وہ ہوں گے کہ جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایماندار ہوں گے لیکن گناہ زیادہ ہوں گے، ایماندار ہوں گے، مسلمان ہوں گے، گناہوں کی پاداش کے نتیجہ میں انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم میں چلے جائیں گے، پھر بھی میرا رب کئی مرتبہ میرے محبوب کو شفاعت کی اجازت بخشے گا۔ شفاعت برحق ہے لیکن بالاذن ہے، جبری نہیں، قہری نہیں، جو جی میں آئے سو کر گزرو نہیں۔ شفاعت برحق لیکن شفاعت بالاذن۔ بالاذن کا معنی اللہ جس کی شفاعت کرنے کا اذن اور اجازت پیغمبر کو دیں گے، شفاعت بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی، ہوگی بھی اسی کے متعلق جس کے بارے میں اجازت دی جائے گی۔ یہ شفاعت برحق ہے، میرے پیغمبر کو رب اجازت دے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کے حق میں جہنم میں جو پہنچ چکے ہیں شفاعت کرے، میں رب قبول کروں گا، میرا نبی شفاعت کرے گا۔ اللہ کچھ ایمانداروں کو نکال کر کے، صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، جنت میں بھیج دے گا، پھر شفاعت کی اجازت ملے گی، پھر جا کر کے جنت میں انہیں پہنچا دیا جائے گا، پھر اجازت ملے گی۔ یہ چلتے چلتے اللہ کی طرف سے خاموشی ہو جائے گی۔ پہلے تو فرمایا جا رہا تھا اب بھی اجازت ہے شفاعت کرو، اب بھی اجازت ہے مزید شفاعت کرو، خاموشی ہو جائے گی۔ میرا نبی اظہار کرے گا یا اللہ مزید بھی اجازت ہو تو میں شفاعت کروں۔ اللہ کریم فرمائیں گے میرے محبوب اب بس، اب بس۔ سنیے گا جملہ حدیث کا، کیوں بس؟ اس لیے کہ اب جہنم میں صرف قرآن کے مجرم باقی رہ گئے۔ حدیث سناتا ہوں، الفاظ پڑھتا ہوں، ذرا غور کرو جملے پہ۔ جہنم میں صرف قرآن کے باغی، قرآن کے مجرم باقی رہ گئے، اور سب کو جن کے اندر کوئی ذرہ بھی ایمان تھا آپ کی شفاعت کے ذریعے میں رب نے نکال دی اور بخشش فرما دی۔ صرف وہی بچ گئے جن کے ذمہ جرم یہ ہے، دفعہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے اندر 70 سال 80 سال 90 سال عمر پائی، لیکن زندگی بھر ایک مرتبہ بھی قرآن کو سیکھا اور سمجھا، اس کی درس اور تعلیمات کو حاصل نہیں کیا، قرآن مقدس کو عمل زندگی میں نافذ نہیں کیا، اس سے عبرت نصیحت نہیں پکڑی، اس کو ایک اضافی اور خارجی کام سمجھا۔ یہ تو کام ہی نکمے لوگوں کا ہے، فضول لوگوں کا ہے، قرآن کے مسائل لے کر کے بیٹھے ہیں، درس قرآن کا اہتمام ہے، تم اللہ اللہ کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، ذکر اذکار صدقہ خیرات کرتے رہو، عمل عبادت پہ زور دو، بھلا قرآن کا سیکھنا اور سمجھنا یہ بھی کوئی دین میں ضروری ہے؟ یہ سارے کام کرتے رہے لیکن نماز روزہ عمل عبادت ذکر فکر سب ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا، قرآن سامنے آئے گا، یا اللہ یہ میرے مجرم ہیں، میرے باغی ہیں۔ اللہ کریم فرمائیں گے میرے محبوب اب بس بہتی شفاعت ہو گئی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا ما باقیہ فی جہنم الا من حبسہ القرآن، ما باقیہ فی جہنم
इल्ला मन हाबिसहुल कुरआन, अब जहन्नम में सिर्फ कुरआन के मुजरिम बाकी रह गए। और हाबिसहुल कुरआन का माना है कुरआन सिर्फ जहन्नम में वही बाकी रह गए जिनको कुरआन जहन्नम से नहीं निकलने देता। इल्ला मन हाबिसहुल कुरआन का सही माना यही है, जहन्नम में सिर्फ वही बाकी है जिनको कुरआन जहन्नम से निकलने नहीं देता, उनके हक में शफाअत और सिफारिश करने नहीं देता। कुरआन के ये मुजरिम है वो अबदी जहन्नमी है, हमेशा हमेशा वो जहन्नम में रहेंगे, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इसलिए मेरा दोस्त अर्ज ये कर रहा था, आज जो काफिर को कुरआन की बेहुरमती तौहीन हतक करने की जुर्रत हुई है उसमें किरदार हमारा शामिल है, उसमें गुफ्तार हमारी शामिल है, उसमें हमारी दीन इस्लाम और कुरान से रूगर्दानी करनी शामिल है। मगर ना काफिर को कभी ये जुर्रत ना होती, काफिर फरास का हो, किसी और मुल्क का हो, यहूदियत की शक्ल में हो, ईसाइयत की शक्ल में हो या किसी और सूरत में हो, आज कुरान की एलानिया बरबला सरे आम फाड़ कर उसके औरात को पांव के नीचे रौंद रहा है, उसके नीचे उसको दबा रहा है, सरे आम में हुर्मती कर रहा है, उसको ये जुर्रत क्यों हुई? उसमें किरदार मेरा और आपका शामिल है। जब हम रब के कुरान से मुखलिस नहीं रहे, अपने मजहब की किताब दीन की असास की असबब को नहीं समझा, हमने अमली तौर पर इसको पसे पुश्त डाल दिया है। काफिर को भी हमारी हालत देखकर हमारा जायजा लेते हुए ये जुर्रत आज हुई है कि उसने फिर सरे आम कुरान की बेहुरमती करनी शुरू की। जितना वो काबिल मुसम्मत है इंसाफ की नजर से देखें, इतना आज मुसलमान